اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان رضا بلال آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان عشق الہی اور اولیاء کرام ہے، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان علامہ حسن اسدی صاحب۔ علامہ صاحب، عشق الہی اور اولیاء کرام جو موضوع آج ہمارا پروگرام کا ہے، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے ہمارے سامعین کرام و ناظرین کرام کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں پروردگار عالم کے لیے، اور درود ہے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو اپنی اس بزم میں شریک کیا، اور یقیناً ہم سب ہی طالب علم ہیں، اس لیے کیونکہ عالم تو صرف آل محمد کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہی امام کا فرمانے علی شان بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین ہی طبقات ہیں، ایک عالم، ایک طالب علم اور ایک جاہل۔ عالم ہم آل محمد ہیں، طالب علم ہمارے ماننے والے ہیں، اور جاہل وہ ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بے شک۔ تو یقیناً ہم سب کے سب طالب علم ہیں، اور علم کو حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ بے شک۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی موجود ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے۔ تو بلال صاحب، ہمارا موضوع جو ہے آپ نے جو چنا ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ عشق الہی اور اولیاء۔ بس اس میں ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عشق ہے کیا۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، عشق رابطہ ہے، بے شک۔ عشق ڈور ہے، واہ۔ عشق رشتہ ہے۔ جب آپ کسی رشتے سے منسلک ہوتے ہیں، کسی ڈور سے منسلک ہوتے ہیں، وہی آپ کا عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عشق کا کمال یہ ہے کہ وہ یقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ واہ۔ کبھی بے یقینی کے ساتھ عشق نہیں کیا جاتا، بے شک۔ عشق یقین کی منزل۔ یقین کی۔ اور آپ اگر اسی موضوع کو ذرا وسیع کرتے چلیں کہ عشق الہی کیا ہے، دیکھیں، اولیاء کی ذات کو سمجھنا، اولیاء کی ذات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے عشق کی تعریف کو سمجھیں، کیونکہ کافی سارے جو واقعات ہمارے سامنے اولیاء کے آتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے عشق کی تعریف کو سمجھنا پڑے گا۔ صحیح۔ جب عشق کی منزل پر پہنچیں گے تب ہمیں ان کے اعمال بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو اب عشق کی منزل یہ ہے اور یقین کی منزل یہ ہے۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا یقین کو بھی چاہوں گا جی کہ لوگوں کے اذہان کے لیے اس کو بھی واضح کیا جائے، اور چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ مختصر ترین وقت میں اس بات کو مکمل کریں کہ یقین کی تین منازل ہیں جو قرآن کریم، فرقان حمید میں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں ہے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ سبحان اللہ۔ علم الیقین کی منزل یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، یہ آپ تک خبر پہنچی اور باوصول ذرائع سے پہنچی۔ تو جب باوصول ذرائع سے کوئی خبر ملتی ہے تو وہ ہے علم الیقین، یعنی آپ نے سن لیا آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نے یقین کر لیا کہ آگ لگی ہے۔ صحیح۔ اب اس کے بعد یقین کا دوسرا درجہ آتا ہے اس سے اوپر، عین الیقین، یعنی آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عین الیقین۔ اب آتا ہے آخری درجہ یقین کا، جسے کہتے ہیں حق الیقین۔ سبحان اللہ۔
حق یقین کیا ہے کہ آپ نے آگ کے پاس جا کر اس کی تپش کو محسوس کر لیا. سبحان اللہ. واہ یعنی خبر سے لے کر محسوس کرنے تک یقین کی منازل. ماشاء اللہ. اب یہی یقین کو اگر آپ لے کر چلتے چلیں تو جناب سلمان کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پہنچے ہیں تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ سلمان فارس سے لے کے حجاز تک کا سفر کیسے طے کیا اور کس طرح یہاں تک تم پہنچے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اپنے رسول کی خوشبو کو سنتے سنتے یہاں. سبحان اللہ. اچھا یقین کی منزل یہ بھی ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے خدا آ جائے تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر مجھے کبھی نظر نہ آئے تو میرے یقین میں کمی نہیں آئے. ماشاء اللہ. یعنی یقین کی منزل معجزوں کی محتاج نہیں. بے شک. دیکھیں معجزات جتنے بھی انبیاء کرام کے گزرے ہیں اور آپ اگر قصص الانبیاء مختلف مصنفین نے لکھی ہے، تاریخ مؤلفین نے لکھی ہے، آپ جتنا دیکھتے چلے جائیں ہمیشہ معجزات ہوئے ہیں طلب پر. بے شک طلب کیے گئے. طلب کیے گئے. جب کفار مکہ نے طلب کیا ہے معجزہ کہ یہ کہہ کر کیا کہ اے محمد اگر تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. مگر پھر ہم یہ دیکھ رہے کہ وہاں پر ذات گرامی ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر دوں تب بھی تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ. تو ایمان محتاج نہیں ہوتا، یقین محتاج نہیں ہوتا معجزات کا. بے شک. اب ہم اس کے دوسرے مرحلے پہ آتے ہیں عشق کے کہ جہاں پر عشق حقیقت بن جائے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے میں آسان لفظوں میں چونکہ بیان کرنے کا عادی ہوں کیونکہ ہمارے سننے والوں میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بات کو آسان اور سہل کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو پیغام اور جو آپ نے یہ بزم سجائی ہے ہمارے تقویٰ کی وہ اس کا مقصد پورا ہو سکے. بسم اللہ. تو عشق فنا ہو جائے گا. بے شک. عشق میں انسان فنا ہوگا. اور ایک مشہور شاعر خواجہ غلام فرید جن کی کافیہ مشہور ہیں، ان کا ایک واقعہ میں آپ کی اذہان کے لیے پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. کہ جب حضرت خواجہ غلام فرید کا دور تھا اور ایک دفعہ عید کا دن گزر رہا تھا تو لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے جا رہے تھے. ایک فقیر باہر بیٹھا ہوا تھا. اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا ایک چیز اور واضح کرنا چاہوں. جی جی. فقیر اور بھکاری میں فرق ہوتا ہے. بے شک. بے شک. فقیر یقین پر ہوتا ہے، بے شک. بھکاری توکل نہیں کرتا، توکل نہیں. نہ یقین کرتا ہے نہ توکل کرتا ہے. فقیر جو ہے وہ یقین اور توکل کی منزل پر ہوتا ہے. بے شک. تو جو فقیر بیٹھا ہوا تھا وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، جو مسجد سے باہر نکلتا تھا سوال کرتا تھا عید کب ہے، عید کب ہے. تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کہنے لگا عید کی نماز پڑھ کے نکل رہے اور یہ پوچھ رہا ہے عید کب ہے. عید کب ہے. اتنے میں جناب خواجہ غلام فرید سرکار تشریف لائے اور جب ان سے سوال کیا فقیر نے کہ مجھ سے عید کب ہے، واہ. تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ جب یار مل جائے تبھی عید ہے. واہ. سبحان اللہ. لیکن یہ ہے منزل حقیقت بے شک. بے جسے شک. ہم کہتے ہیں طریقت. طریق. ایک ہے شریعت، ایک ہے. ایک ہے طریقت. شریعت یہ ہے کہ جو آپ تک احکام الہی پہنچے ہیں جی. انہیں آپ بجا لیں. بے شک. یہ ہے شریعت، اور جس کا پابند ہونا آپ پر واجب ہے. واجب ہے. ایک ہے طریقت جو دیکھتی ہے حقیقت کو واہ. اور جو صاحب نظر ہو جاتا ہے، جو خود کو فنا کر دیتا ہے اس کی ذات کے ساتھ، سبحان اللہ. وہ طریقت پر عمل کرتا ہے. واہ. یعنی اس کو یوں کہہ دیں کہ قلندر سرکار
سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضرت لال شہباز قلندر سرکار سے کہ سرکار یہ ارشاد فرمائے کہ شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے جواب دیا کہ کمال شریعت کو طریقت کہتے ہیں. جزاک اللہ. واہ. کمال شریعت کو طریقت کہتے ہیں. یعنی شریعت جو ہے، دیکھیں شریعت لفظ نکلا ہے شارع سے، جی، یعنی راستہ. جو راستے کو طے کر کے منزل پر پہنچے وہ ہوتا ہے صاحب طریقت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اور چونکہ وہ ان کی اتنی سنتا ہے تو پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی سننے لگتا ہے. بے شک. جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا واقعہ موجود ہے ہمارے پاس. ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ بابا میری بیٹیوں کی شادی ہے تو میرے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں، میں بیوہ ہوں. حضرت بابا فرید الدین نے 3 مٹی کی ٹھیکریاں اٹھائیں اور اس کے اوپر 11 درود اول و آخر پڑھ کے اور 3 مرتبہ قل پڑھ کے اس کو دم کیا. وہ سونے کی ہو گئی. سبحان اللہ. اس کو دیا، کہا جاؤ 3 بیٹیوں کی شادی کر. جب یہ عورت شادی اور سے فارغ ہوئی اپنی بیٹیوں کی، اس نے کہا بابا فرید نے کیا ہی کیا تھا، 3 مٹی کی ٹھیکریاں اٹھائی، ان پہ 3 مرتبہ قل پڑھا، وہ سونے کی ہو گئی. اس اب عورت نے خوب ساری ٹھیکریاں جمع کی، یعنی تمام عوامل بھی پورے کیے، عطر بھی لگایا، اگربتی بھی جلائی اور مصلی بھی بچھایا اور اس کے اوپر رکھ کے بیٹھی. 3 مرتبہ پڑھا، ٹھیکری دے. 300 مرتبہ پڑھا، پھر بھی ٹھیک. 3000 مرتبہ پڑھ چکی، وہ سونا نہیں بنا. وہ یہ راز جاننے کے لیے بابا فرید کے دربار میں آئی. اب جیسے ہی یہ عورت داخل ہوتی ہے تو بابا فرید مسکراتے ہیں. کہا اماں کیا ہوا، مٹی ہی رہ گئی. کہنے لگی کہ بابا راز کیا ہے یہ تو بتائیں. کہا 25 سال تک فرید نے اس کی سنی ہے. سبحان اللہ. اب چند دن سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو فرید کہتا ہے وہ سن لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ریاضت. تو خواجہ غلام فرید سرکار سے جب سوال ہوا نا کہ عید کب ہے تو انہوں نے کہا یاد میں لے جاؤ. کہا یاد کب ملے گا؟ کہا جب میں مر جائے گی. سبحان اللہ. یہ واقعہ دراصل سرائیکی زبان میں ہے اور اس کا لفظ بھی سرائیکی زبان میں، مگر چونکہ ہمارے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو میں اس کو اردو میں ہی آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو اب وہ شخص پوچھتا ہے کہ یار کب ملے؟ تو کہا جب میں مرے. تو پھر اس نے پلٹ کر سوال کیا کہ میں کب مرے؟ تو انہوں نے کہا یار جب ملے. کہا یار کب ملے؟ کہا جب عید ہو جائے گی. یعنی یہ عید سے عید کے درمیان میں ہی انسان کو ایک منزل طے کرنی ہے. یعنی سب سے پہلے اپنے غرور اور انا کو مارنا ہے، اس کے بعد ایک مرشد کامل کو لینا ہے اور اس مرشد کامل کو لے کر جب وہ ذات پروردگار کے راہ مستقیم پر چلنے لگتا ہے تو وہی دن عید کا دن ہے. جزاک ماشاءاللہ. ناظرین کرام، اس موضوع کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارے تقویٰ، جڑے رہیے کرن ٹی وی کے ساتھ. وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلام آباد سے منقبت خواں سیدہ سلمہ نموز صاحبہ. ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں انشاءاللہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا، ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا. انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی.
آواز ہوں میں عشق کی، آواز ہوں میں عشق کی، صدائے دل پذیر ہوں میں حیدری فقیر، میں حیدری فقیر، میں حیدری فقیر ہوں۔ مجھے جہاں سے کام کیا، بلکہ مجھے جہاں کا خوف کیا، میں لوں کسی کا نام کیا، مجھے جہاں سے کام کیا، مجھے جہاں کا خوف کیا، میں لوں کسی کا نام کیا، مجھے جہاں سے کام کیا، میں لوں کسی کا نام کیا، پنجتنی ہوں میں پنجتنی، پنجتنی ہوں میں پنجتنی، سگے درے شبیر ہوں میں حیدری فقیر، میں حیدری فقیر، میں حیدری فقیر ہوں۔ لبوں پہ ہے علی علی، کیا بات ہے، لبوں پہ ہے علی علی، لبوں پہ ہے علی علی، لبوں پہ ہے علی علی، یہی ہے میری بندگی، لبوں پہ ہے علی علی، یہی ہے میری بندگی، جہاں نہ غیر آ سکے، جہاں نہ غیر آ سکے، میں ایسی ایک لکیر ہوں میں حیدری فقیر، میں حیدری فقیر، آواز ہوں میں عشق کی، آواز ہوں میں عشق کی، صدائے دل پذیر ہوں میں حیدری فقیر، یہی ہے میرے راہبر، مجھے ملا ہے قدر، یہی ہے میرے راہبر، یہی ہے میرے راہبر، مجھے ملا ہے قدر، یہی ہے میرے راہبر، مجھے ملا ہے قدر، انہی کا میں اسیر تھا، اسیر تھا، انہی کا ہی اسیر ہوں میں حیدری فقیر، آواز ہوں میں عشق کی، آواز ہوں میں عشق کی، صدائے دل پذیر ہوں میں حیدری فقیر، میں حیدری فقیر، میں حیدری فقیر ہوں۔ بڑا لجپال علی، بڑا لجپال علی، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، جے دیکھو لو تو سڑنا ہے، جے دیکھو لو تو سڑنا ہے، اور شانرا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی، سوڑ میرا مولا علی، نواباں دا نواب علی، سوڑا میرا مولا علی، نواباں دا نواب علی، جو کڑیاں تو لین نہ سکیں، جو کڑیاں تو لین نہ سکیں، اور رزق ونڈا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی، سوڑا میرا مولا علی، امیرا دا امیر علی، سوڑا میرا مولا علی، امیرا دا امیر علی،
جو حسن حسین تے غازی تے، جو حسن حسین تے غازی تے، او حکم چلا جان دے بڑا لجپال علی، جو لگیاں نے بھا جان دے۔ اور سونا 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 میرا پیر غازی ہے، جے دیتے بھی زہرا راضی ہے، سونا میرا پیر غازی ہے، جے دیتے بھی زہرا راضی ہے، جو آنکھیں ویل سیدانا، جو آنکھیں ویل سیدانا، او کرن وفا جان دے بڑا لجپال علی، جو لگیاں نے بھا جان دے بڑا لجپال علی، جو لگیاں نے بھا جان دے، جے دیکھو تو سڑ رہے، جے دیکھو تو سڑ رہے، او عرشان را جان دے بڑا لجپال علی، جو لگیاں نے بھا جان دے بڑا لجپال علی۔ ناظرین کرام وقفے کے بعد حاضر ہیں، آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اور ایک اور میرے سوال جو میرے ذہن میں آیا گفتگو کے دوران، علامہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے اس دوران ایک سوال آیا کہ علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، میرے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے، فنا کیسے ہوا جائے؟ عشق تو ہو گیا، آپ اس منزل کی طرف گامزن ہیں، وہ آپ رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہیں، فنا کیسے ہوا؟ بلال صاحب، فنا ہونا ہی دراصل عشق ہے۔ عشق کی پہلی منزل ہی فنا ہے، فنا کے بعد وفا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو میں آسان کر کے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کربلا میں امام حسین چراغ بجھا رہے ہیں کہ چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے۔ بے شک اچھا جنت کی ضمانت بھی دے رہے ہیں بے شک کہ تم اگر مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ روزے محشر۔ اچھا جنت کا ضامن کون بن رہا ہے؟ دوش رسول کا سوال، بے شک جو نوجوانان جنت کا سردار سردار ہے، واہ واہ، کسا کا آخری چراغ ہے، بے شک رسول اللہ کی زلفوں کو پکڑنے والا ہے، سبحان اللہ، جو رسول اللہ کے سجدوں کو طول دے دیتا ہے وہ ہے، ماشاء اللہ، جس کی مرضی پر اللہ اپنے آخری نبی کے سجدوں کو طول دے دیا کرتا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور جبرائیل آ کر پیغام بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں اور پھر اسی موضوع کی طرف آتا ہوں بسم اللہ۔ کہ انسان کی معراج کیا ہے؟ انسان کی معراج نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، بے شک حدیث سے متواتر ہے، بالکل تمام فرقے اس کو مانتے ہیں، بالکل، نماز مومن کی معراج ہے، بے شک ہے۔ اچھا نماز کی معراج کیا ہے؟ سبحان اللہ، نماز کی معراج ہے سجدہ، بے شک، سب سے بے شک، نماز مومن کی معراج، اور نماز کی معراج سجدہ، سجدہ، اور پڑھ کون رہا ہے؟ صاحب معراج، سبحان اللہ، ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جو صاحب معراج ہیں۔ بے شک بے شک، یعنی 3 معراجیں مجتمع ہیں یہاں پر، نماز مومن کی معراج، بے شک، ٹھیک ہے، سجدہ نماز کی معراج، نماز کی معراج، اور رسول اللہ صاحب معراج۔ صاحب معراج، تو جو 3 معراجوں پر سوار ہو کر معراج کرے اسے زبان طریقت حسین کہتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو وہ جو ناز معراج کو جس پر ناز ہو، میں یہ جملہ اگر یوں کہوں کہ معراج کو
जिस पर नाज हो वो हुसैन जन्नत का जामिन हो रहा है, सुभान अल्लाह, और फिर चराग भी बुझा रहा है कि ये कोई ना सोचे कि मेरे सामने जाते हुए किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। बेशक, मगर जब मौला हुसैन ने चराग जलाया है तो कोई अपनी जगह से गया है। बेशक, यानी आप ये फर्क देखें, इश्क और फना की मंजिल बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ और अपने नाज़रीन ग्रामी के अज़ान आलिया के लिए पेश कर रहा हूँ इस बात को कि कुछ है जो पुकारने पर नहीं आ रहे, बेशक, और कुछ है जो भेजने पर जा नहीं जा रहे। नहीं रहे। यानी इसका वक्त समझ में आ गया। एक दावा इश्क है, एक हकीकत इश्क है। हकीकत इश्क, दावा इश्क ये था कि जिसमें सच्चे ना उतरे और वापसी ना आए, बेशक, और एक वो हकीकी इश्क था कि जिसमें जाने को कहा जा रहा था और वो जाने को तैयार नहीं थी। सुभान अल्लाह, तो भाई इंसान के जितने भी अमाल हैं हमारे इस्लाम में, जितने भी अमाल हैं उसका आखिर मंजिल क्या है? जन्नत। बेशक, भाई ये इबादत करो जन्नत में जाओगे, ये इबादत करो जन्नत में जाओगे, ये इबादत करो जन्नत। मगर यहाँ पर मामला ये है कि जन्नत तो दी जा रही है, जी उसकी जमानत तो दी गई, उसकी जमानत तो हो चुकी है। अब ये कौन सी मंजिल पाना चाह रहे हैं? सुभान ये अल्लाह, कौन सी मंजिल के जुस्तजू में है जहां पर वो कत्ल होना मंजूर कर रहे हैं, छोड़कर जाना छोड़ मंजूर। कर जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है मंजिल फना, फना, ये मंजिल फना, फना। अब यहाँ तक अगर हमारे नाज़रीन बात में हमारे साथ साथ आ गए हैं तो मैं यहाँ पर एक बात का और इजाफा कर दूं। बिस्मिल्लाह, ये है फना, और अब इसके बाद की मंजिल है वफा, वाह, कि पानी को चुल्लू में ले लिया जाए और फिर पिया ना जाए, सुभान अल्लाह, और जिन हाथों से पानी को चुल्लू में लिया उन हाथों को ही कटा दिया जाए। अल्लाह अकबर, ये है मंजिल वफा। सुभान, तो फना और वफा जब मिलती है तो हम फिर देखते हैं कि उनके ऊपर सलाम भेजते हुए भी कहा जाता है अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। बेशक, बेशक, वो हैं औलिया अल्लाह। अल्लाह, और फिर जो उनके रास्तों पर चलते रहे, जो उनकी मंजिलों की तरफ चलते रहे, उनकी पैरवी करते रहे, बेशक, उनकी अताअत करते रहे, उनका इत्तिबा करते रहे, उनसे इश्क करते रहे। यानी आपको मैं और आसान की देता हूँ, कुरान की आयत है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बेशक, अल्लाह का वादा है। बेशक, अच्छा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अल्लाह का वादा पूरा ना, बेशक, मुमकिन ही नहीं मुमकिन है। ही नहीं है। यानी ये सोचना भी कुफ्र है। बेशक, ठीक है। बेशक, तो अब बात यहाँ पर आके ठहरी कि उसने कहा तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं, और फिर दूसरी बात का जवाब परवरदिगार आलम खुद दे रहा है कि एहसान का बदला एहसान, एहसान, एहसान इल्लल एहसान, वाह, हल जज़ा वल एहसान इल्ला इल्लल एहसान, तो एहसान का बदला एहसान, जिक्र का बदला जिक्र, जिक्र, तो फना का बदला फना, फना, वाह वाह, फना का बदला सुभान अल्लाह, फना। फना, इसीलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयत आती है, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलट आ, टाटा, मैं तुझसे राजी हो गया, वाह, अब तू मुझसे राजी हो जा। यानी जिसे इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अल्लामा इकबाल पर तो कुफ्र के फतवे लग ही गए थे, मगर इकबाल ने कुरान से बाहर जाकर बात नहीं की है, बेशक, बल्कि ये आयत इसी शेर को बता रही है। ये शेर जो है वो दरअसल आयत की तफसीर बता रहा है बेशक, बेशक, कि इंसान नफ्स मुतमइन्ना बनकर उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि जहां अल्लाह राजी हो चुका होता है, और फिर वो बंदे से मुतालबा करता है कि अब तू मुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, ये मौजू निहायत ही वसी है और इसमें तशनगी भी बिल्कुल बाकी है। इसी मौजू को हम जारी सारी रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लामा हसन असदी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी इस नशरियात में, हमारे इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा बिलाल को इजाज़त दीजिए। और एक खसूसी बात जो मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अपनी खसूसी दुआओं में इस माह मुबारक में मुझे और मेरी हमारे तकवा की पूरी टीम को और किरण टीवी प्रोडक्शन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।
کل انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.